السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تھوڑا سا الگ سا ٹاپک ہے، سمجھنے میں آسان اور عمل کرنے میں دنیا کا مشکل ترین فاریکس میں کام۔ اگر کوئی شخص مجھ سے بولے کہ آپ فاریکس کے حوالے سے کچھ نصیحتیں کریں، تو پہلی 3 نصیحتیں میں ایک ہی چیز کی کروں گا۔ اس چیز کے اوپر اگر 1000 لیکچر بنایا جائے تو شاید کم ہوگا کہ فاریکس کے اندر سب سے مشکل کام اور سب سے آسان کام سمجھنے کے لیے، سب سے مشکل کام عمل کرنے کے لیے فاریکس میں پرافٹ کو وڈرا کروانا ہے۔ اس کے اوپر پہلے بھی بہت بار بولا، لیکن اس پہ جتنا بولا جاتا ہے اتنا عمل نہیں کیا جاتا۔ آج آپ لوگ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ لوگ یہ عہد کریں گے اپنے ساتھ کہ میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کو وڈرا کرواؤں گا، لیکن شاید 1-2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد آپ سے یہ چیز جو آپ نے اپنے ہی ساتھ عہد کیا اس کے اوپر آپ کا عمل نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس نقصان کی بڑی وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے فاریکس میں بیسکس کے بعد کہ آپ کو دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس شخص نے فاریکس میں ٹریڈ سے پرافٹ نہیں کمایا۔ آپ کسی بندے سے جا کر پوچھ لیں، وہ شخص آپ کو بولے گا کہ بھائی میں فاریکس کے اندر نقصان میں ہوں۔ کتنا نقصان کیا ہے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ نقصان کیا ہے۔ تو آپ اس شخص سے پوچھیں کہ آپ نے فاریکس میں نقصان تو کیا ہے، لیکن اس نقصان کے اوپر کبھی نفع بھی کمایا یا نہیں کمایا؟ تو وہ شخص آپ کو بولے گا کہ نفع کوئی خاص نہیں کمایا، لیکن میں $100 کے اکاؤنٹ کے اوپر کبھی 150 بناتا تھا، اکاؤنٹ واش ہو جاتا تھا، کبھی 200 بناتا تھا، اکاؤنٹ واش ہو جاتا تھا، کبھی 100 سے 300 بھی بنایا، اکاؤنٹ واش ہوا۔ اور شاید وہ آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دے کہ میں نے ایک دن 100 سے 500 بنایا، پھر اکاؤنٹ واش ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ فاریکس کے اندر ہم لوگ بغیر سوچے ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ فاریکس کے اندر کبھی بھی آپ اپنے بیلنس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں گے، فاریکس میں ناکامی آپ کا مقدر ہوگی۔ کوشش کیجئے گا میرے تمام الفاظ اور پوری ویڈیو کو سننے کی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے ان تمام چیزوں کو تو پھر آپ کے لیے یہ فاریکس اور نقصان دے گی۔ فاریکس کے اندر آپ لوگ بغیر سوچے بے ڈھنگم طریقے سے ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کا $1000 کا اکاؤنٹ ہے، تو $1000 میں ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ کو $10-20 کا پرافٹ ہو تو وہ آپ وڈرا کروا لیں، لیکن آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ $1000 سے ہم نے اپنے بیلنس کو $5000 کرنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ لوگ $1000 سے 1500 بناتے ہیں، 1500 سے 2000 بناتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ $30-32 سے ایک دن میں $4000 بنا لیے ہیں۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور ہوگی کہ کوئی شخص جو $40 سے $4000 یا $32 سے $4000 ایک دن کا بناتا ہے، وہ بڑا کمال کا بندہ ہے، فاریکس کو سمجھنے والا بندہ ہے۔ لیکن کوئی بھی ایکسپرٹ یا وہ بندہ جس کا فاریکس کے اندر ایک ایکسپیرینس اور تجربہ ہو چکا ہے، وہ بولے گا کہ فاریکس آپ کو اگر کوئی شخص اتنا کماتا ہے تو وہ بے وقوف انسان ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس $10 ہیں اور آپ نے ایک دن میں $100 کما لیا۔ فاریکس میں زیادہ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے۔ بہرحال آج میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ میری نصیحت یہ ہے۔ پہلی نصیحت بھی یہی ہے، دوسری نصیحت بھی یہی ہے، تیسری نصیحت بھی یہی ہے کہ آپ فاریکس میں ہر $10 کے بعد پرافٹ کو وڈرا کروانا سیکھ لیں۔ بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگوں سے یہ وڈرا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں میرے چند الفاظ سے کہ یار فاریکس میں پرافٹ کو وڈرا کروانا کیا مسئلہ ہے۔ ہم پرسنل ایریا کے اندر جاتے ہیں، بس کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد وڈرا ہو جاتا ہے۔ یہ آج کون سی کمال کی بات ہے؟ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ ہماری ٹیم کے اندر وہ لوگ، ان کے لیے بھی جو میرے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی فاریکس کے اندر سے پرافٹ کمانا
تقریباً مشکل نہیں ناممکن کے قریب ہوتا ہے. تو فاریکس کے اندر کبھی بھی آپ لوگوں نے اپنے بیلنس کو انکریز کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اگر آپ کے پاس $100 ہے، $1000 ہے، اس جگہ کے اوپر آپ کے مائنڈ کے اندر ایک نیا سوال بنا ہوگا کہ یار میرے پاس $1000 ہے، اب میں نے تو $1000 کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، تو میں نے $10,000 آپ کا ڈپازٹ رکھنا ہے، اس سے میرا گزارا ہوتا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ آپ لوگوں کا اکثر سوال ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس $100 کا اکاؤنٹ ہے، آپ ڈیلی ایک ٹریڈ لگائیں گے. مہینے میں، ڈیلی کو بھی چھوڑنے آسان کر دیتا ہوں، مہینے میں آپ 15 ٹریڈز لگائیں گے، چاہے وہ آپ کا ہر ویک میں 1 2 3 ٹریڈز آپ لگائیں گے. اور 3 ٹریڈز اگر آپ ویک کے اندر لگاتے ہیں، 2 سال کے بعد آپ کا اس 100 یا اس $1000 پہ صرف $2 نفع ہے. $1000 کے اوپر آپ کا صرف $2 نفع ہے، آپ کا نقصان نہیں ہوا. تو 3 سال کے بعد آپ کا شمار پاکستان کے کروڑ پتی لوگوں میں ہوگا. اب آپ کے ذہن میں پھر یہی بات ہو رہی ہوگی کہ یار یہ آج کیا کہہ رہے ہیں، میرے تو حالات نہیں ہیں، میں تو یتیم ہوں، ہمارے تو گھر کے حالات نہیں ہیں، 20-30 ہزار سیلری ہے، 40 ہزار سیلری ہے. دنیا کے اندر، پاکستان میں، دنیا سمیت پاکستان کے اندر بھی میں بات کر رہا ہوں، انڈیا کے اندر بھی بات کر رہا ہوں، تو میں نے ایسا ایک شخص بھی نہیں دیکھا جس کے پاس انویسٹمنٹ نہ ہو. ہر شخص کے پاس انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، اس کے دوست دے دیتے ہیں، اس کے گھر میں گولڈ پڑا ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے. لیکن وہ جس ٹائم پیسہ لگا رہا ہوتا ہے وہ اس ٹائم کامیاب نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کا بھی پیسہ اجاڑ رہا ہوتا ہے، اپنا بھی اجاڑ رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں مخالف ہوں کہ آپ نے نہ زمین بیچ کر اس میں آپ نے کاروبار میں لگانا ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہے، نہ گولڈ بیچنا ہے، نہ قرضہ لینا ہے، نہ سود پہ لینا ہے. آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ 2 سال پرافٹ میں سے $1000 کا اکاؤنٹ ہے، اور $1000 کے اوپر 2 سال میں آپ مہینے کی 15 ٹریڈ لگائیں، 0.01 کی لگا لیں، اور ہمارے لیکچر سنا کریں. 3 سال کے بعد اگر 2 سال آپ کا نقصان نہ ہو، تیسرے سال آپ کا شمار ملینئرز میں ہوگا، آپ کے پاس ملینز کے حساب سے پیسہ ہوگا. یہ چیز میری یاد رکھیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ اس چیز کو لکھیں اور لکھنے کے بعد دیکھیں گے سمجھ آ جائے گی. اب یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے کہ $10,000 پہ 2 سال کے $2. فاریکس میں پروفٹ کمانا کامیابی نہیں ہے، فاریکس میں نقصان سے بچنا کمال ہے. فاریکس میں اگر آپ کا ایک بندہ ہے وہ $1 سے 1 لاکھ نہیں $1 ٹریلین دن کا بنا دے تو میرے حساب سے وہ بندہ بے وقوف ہے. اور اگر ایک شخص وہ کئی سال کام کرتا ہے، وہ $1 ٹریلین سے $1 کمائے اور فاریکس نہ چھوڑے، ڈیلی ٹریڈ کرتا رہے، نقصان سے بچتا رہے، وہی کمال والا شخص. یہ اب ان چیزوں کے لیے کوئی منت ترلا، یہ چیزیں تو اب میں تو اس سے زیادہ بھی کر چکا ہوں. تو فاریکس میں آپ نئے ہیں، آپ کو بیسکس کا علم نہیں ہے، آپ کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف ایک چیز آپ پکڑ لیں کہ فاریکس میں ہر $10 کے بعد وڈرا کرنا ہے. اب ادھر پھر نئی مصیبت آپ کے لیے کھڑی ہوئی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ آپ لوگ بولتے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے جو مختلف بروکر یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کے لیے ڈپازٹ، کسی کا منیمم $100 وڈرا ہے، کسی کا منیمم $50 وڈرا ہے، $10-20 وڈرا کسی کا ہے ہی نہیں. اب آپ بولیں گے کہ یار یہ کیا کر دیا. فاریکس کے اندر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بروکرز اور ڈپازٹ اور وڈرا کے میتھڈ کا ایک اچھا اور آسان ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بولتے ہیں یار فلاں بروکر ہے، اچھا ہے. آپ لوگوں نے کبھی زحمت نہیں کی کہ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے آج تک اس اچھے بروکر سے کتنا کمایا ہے، ذرا کوئی انویسٹر پاسورڈ تو دو نا. اب میں بولوں کہ فلاں جہاز اچھا ہے، میں بولوں فلاں بندوق اچھی ہے، میں نے زندگی میں بندوق کو شاید ہاتھ نہ لگایا ہو، ایک فائر نہ کیا ہو، مجھے کیا پتہ. اگر میں نے اس بندے سے آپ پوچھا جاتا ہے جو بندہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ بولتے ہیں بروکرز کے اندر مختلف لوگ ہیں، لوگ آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اکاؤنٹ مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں،
وہ آپ کو بھائی بناتے ہیں، آپ ان کے بھائی بن جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہائے سر میرے سر فلاں بروکر کے فلاں بندے نے فراڈ کر دیا۔ میرے جتنے تعلقات ہیں آپ لوگوں کے نہیں ہوں گے، میں نے بہت غور سے دیکھا ہے۔ بروکرز کے اندر کام کرنے والے پاکستانی لوگوں کے لیے، بروکرز کے اندر کام کرنے والے انڈین لوگوں کے لیے، بروکرز کے اندر کام کرنے والے اس ملک کے لوگوں کے لیے 90% سے زائد، میں ان کے لیے ایک بڑا گندا لفظ یوز کرتا ہوں، یہ دلالوں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو نفع ہو، یہ کہتے ہیں کہ بس ان کی انگریزوں کے اندر، یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہوتے ہیں۔ تھوڑا آج سخت لہجہ میرے سامنے آ گیا ہے، ناراض ہونا ہے تو تھوڑا سا نا اپنا موبائل توڑ دیں، اتنا ناراض ہو جانے، تھوڑی ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے وقتوں میں کچھ بزرگ جو تھے وہ انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے۔ ان کتے نہلانوں والوں کی جو اولادیں ہیں وہ بروکرز کے اندر جو کام کرتے ہیں، وہ 90%، 10% ان میں فرشتے بھی ہیں، میں نے بہت اچھے لوگ دیکھے ہیں، لیکن 90% وہی ان کی اولادیں جن کے باپ انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم لوگوں کو انجیکشن لگاتے ہیں، پھکی لگاتے ہیں اپنے چند روپوں کے لیے۔ تو ایسا بروکر آپ نے یوز کرنا ہے۔ میں بروکرز کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا، اگر آپ کا ملک اجازت دیتا ہے، یہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ آپ نے کمنٹس میں اور شروع ہو جانا یار آپ کوئی بروکر بتا دیں۔ میں بروکر سجیسٹ نہیں کرتا آپ کو، اگر آپ کا ملک آپ کو اجازت دے وہ بروکر آپ کے ریگولیٹڈ ہو، ہماری انفارمیشن دنیا کے تمام ملکوں کے لیے، تو 1 2 3 4 5واں، یہ 5واں اور چوتھے نمبر والا جو اکاؤنٹ ہے نا، ان کے اوپر جو ڈپازٹ وڈرا ہے، یہ ایشیا کے اندر یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، $10-20 کا بھی ہو جاتا ہے، کوئی ٹیکسز نہیں ہے، لوکل بینک میں ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے پیمنٹ کی ہے ویزا کارڈ سے، تو پھر کیا ہوگا، مرنا ہی ہے نا آپ نے۔ تو یہ بروکرز کے اوپر بات نہ کریں۔ اینڈ یہ ہے آپ لوگوں کا ایک مائنڈ کا لیول بناتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز لمبی کرتا ہوں، کہ آپ ایک ٹریڈرز کا مائنڈ بن جائے کہ فاریکس کے اندر اپنے بیلنس کو انکریز کرنا چھوڑ دو۔ $10 پرافٹ میں دن میں 10 بار وڈرا کروا لو نا، کیا ہو گیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بار وڈرا کرواؤ، دن میں 100 بار وڈرا کروا دو۔ پیچھے میں نے جب ایک لیکچر دیا تھا اس کے اوپر کہ وڈرا کے اوپر، تو لڑکوں نے اتنا وڈرا کروایا، مختلف بروکر والے ناراض ہو رہے تھے، کہتے تھے یار کیا کریں یار، 150-110 روپے ایک ٹرانزیکشن میں لگتا ہے، $10 کی وڈرا پہ وڈرا آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اس چیز کا ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ تو فاریکس کے اندر ہر شخص پرافٹ میں جاتا ہے، لیکن ایک عرصہ گزرتا ہے وہ اپنا پرافٹ اپنی انویسٹمنٹ سمیت بروکرز کو، فاریکس کو لاسٹ میں دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے، میں آپ کو چھوٹی انویسٹمنٹ سے بتا رہا ہوں، تو آپ کا 110 ہوتا ہے، 10 نکلوا لو، پھر 110 ہوتا ہے 110 نکلوا لو، 15 نکلوا لو، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب آپ کا 150 بنے گا نا، تو 150 میں سے آپ نے 50 نکلوا لیا، اگر خدا نخواستہ آپ کا اجڑتا ہے تو آپ کا $50 اجڑے گا، 50 تو آپ نے نکلوا لیا۔ لیکن اگر آپ ڈبل ٹرپل کے چکروں میں یا بغیر سوچے ایک امیچور سوچ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، تو یقین رکھیے کہ دوبارہ وہ آپ کا 100 اپنی انویسٹمنٹ بھی جائے گی، 50 پرافٹ والا بھی جائے گا، یہ آپ کا نقصان ہوگا۔ تو فاریکس میں میں نے خود دیکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، میں خود جب فاریکس میں شروع میں آیا تھا تو ایک چھوٹا سا انویسٹر تھا، اور ابھی الحمدللہ بڑا انویسٹر ہوں۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو پیسہ آپ کے پاس آئے گا، دنیا منتیں کرے گی آپ کے پیسے، دنیا کو چھوڑا آپ کے بھائی آپ کی ٹیم منتیں کرے گی، لیکن اس کے لیے آپ کی کامیابی چاہیے، اور کامیابی فاریکس میں ایک کانٹوں کا راستہ ہے، کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تو فاریکس میں کوئی ایسی منت آپ تمام دنیا کا نقصان ہو جائے، میرے اوپر ایک پیسے کا بھی فرق نہیں ہے، اور اگر آپ پوری دنیا فاریکس سے پیسہ کمانا شروع کر دے تو میرے اوپر ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بروکرز والے، یہ جن کو آپ لوگوں نے اپنا مسیحا سمجھا ہوا ہے، یہ آپ کو اکثر کالیں کرتے ہوں گے اور بولتے ہوں گے یار یہ $10-20 کا، وہ ویسے ایویں مارتے ہیں، وہ ویسے بکواس کرتے ہیں، وہ 500-500 $1000 کے ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں آپ کے اور ہمارے۔ معذرت، جو میرے اکاؤنٹ مینیجرز یا مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے میرے الفاظ سن رہے ہیں، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو برا نہ کہوں تو آپ بندے کے بچے بن جاؤ اور یہ حرام توپیاں چھوڑ دو، اور اگر آپ اچھے لوگوں میں آؤ گے تو میں آپ کو پھر بھی انسان نہیں کہوں گا، پھر میں آپ کو فرشتہ کہوں گا۔ اچھے لوگ 10% موجود ہیں، اور اگر آپ یہ لوگوں کا نقصان کروا رہے ہیں
بروکرز کی خوشامد کے اندر، بروکرز کی وفاداری میں، تو آپ اپنے باپ دادا کا نا ذرا کام دیکھ لیں، وہ انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے اور آپ شاید انہی کی اولاد ہیں۔ نقصان کسی کا نہیں کرنا، ان لوگوں کو وڈرا دینے دو، ان لوگوں کا پرافٹ ان لوگوں کا ڈپازٹ سے زیادہ کروا دو، یہ ایک دنیا بہت مزے کی مارکیٹ بنے گی، ہر شخص نفع میں ہوگا۔ اب یہ کون سی مارکیٹ ہے؟ یہ پھکیاں لگاتے ہیں، بندہ پیسہ اجاڑ دیتا ہے، دوسرے دن نیا بندہ، وہ بندہ بھاگ جاتا ہے، وہ بولتے ہیں فارکس حرام ہے، فارکس یہ ہے، فارکس یہ ہے، حالانکہ وہ تو نااہل ہوتا ہے۔ تو بہرحال فارکس کے اندر سب سے آسان چیز جو سمجھنے کے لیے ہے کہ فارکس میں پرافٹ کو وڈرا کرواؤ۔ آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، اگر 100 سے 500 انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ وڈرا کرواتے رہو نا، سائڈ پہ رکھتے رہو، اکاؤنٹ میں نہیں، اپنے جیب میں، بینک میں، دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کرنا۔ تو جب آگے 500 ہو تو 500 کر لینا، اب آپ کی 500 چھوٹی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، اب آپ کو 500 سے اوپر کا وڈرا کروانا، لیکن یہ نہیں کرنا کہ 100 سے 500 ڈائریکٹ کرنا ہے۔ یہ چیز میں اس کے نقصانات میں پوری زندگی لگا رہا ہوں تو شاید میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ میں خود اپنا پرافٹ جو ہے وہ وڈرا کرواتا ہوں، اور یہی کامیابی کا راز ہے، یہی کامیابی ہے۔ اگر آپ کا بگنر ہے، نیا ہے، اب میں آپ کو بولوں نا کہ آپ نے بڑی ٹریڈ نہیں لگانی، آپ نے لگانی ہے، نئے بندے نے لگانی ہے، یہ ایک لیول ہے، آپ شروع میں نہیں چاہیں گے پھر بھی ٹریڈ لگا لیں گے تو، لیکن بڑی ٹریڈ لگانے کے بعد 10-20 کی بار پرافٹ وڈرا کرواؤ، اجاڑنا تو ہے لیکن ایسے اجاڑو نا کہ 100 سے 150 نکلوا کر اجاڑو، 100 سے 200 نکلوا کر اجاڑو۔ اور آخری چیز، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، یہ لفظ میں نے بڑا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے بڑا اچھا بول دیا، آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ اگر آپ کا $1000 کا اکاؤنٹ ہے اور $10 پرافٹ چاہتے ہیں تو آپ کا $1000 $10 کو کھینچ کر آپ کے پاس لائے گا، اور اگر آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے اس پہ $1000 کے سوچ میں چلے جائیں گے تو ان کا $1000 جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے $100 کو لے کر چلا جائے گا۔ اس سے اچھی مثال جو میں نے ویڈیو کے اندر سوچی ہو اور آ گئی ہو وہ مجھے تو نہیں ملتی۔ تو دوسرا، آپ گروپس میں کام کریں، فاریکس کے اندر لانگ ٹرم کے لیے چلیں اور زیادہ پرافٹ نہیں سوچنا، میں دوبارہ بول رہا ہوں، فاریکس میں کم پرافٹ سوچیں اور لانگ ٹرم چلیں اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں۔ فاریکس میں وہ لوگ جو مجبوری سے آتے ہیں، اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو سالو کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے 99.99% اجاڑ دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یار ہمارے گھر کا سرکٹ چلتا ہے۔ فاریکس شوق والے لوگوں کا کام ہے، مجبور لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس میں آپ لوگ جب کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز خود ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ ناکام ہو جائیں گے تو آپ کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان میں اضافہ ہوگا اگر نقصان ہوگا تو۔ یہی آپ کے پاس مسائل ہیں، اور امید ہے آپ کو میرے ایک اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ فاریکس میں پرافٹ کو وڈرا کریں، اپنی انویسٹمنٹ کو ایک جگہ پہ ٹھہرائیں، $1000 ہے 1000 ٹھہرائیں، اوپر پرافٹ وڈرا کروائیں، 100 ہے 100 ٹھہرائیں، $30 ہے $30 رکھیں، اور سب سے مشکل کام اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ عمل کروانا میرے بس کی بات نہیں ہے، صرف منت تھی جو کر سکتا ہوں۔ اس کے اوپر اگر 1000 لیکچر بھی دیا پھر بھی کام ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک چیز بول دوں کہ اس چیز کو آپ لوگوں نے آگے لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔ اگر شیئر نہیں کریں گے تو میرا ایک خواب ہے، شاید میری زندگی میں مکمل نہ ہو، اور تنی فاریکس کے اندر اگر آپ تمام لوگ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے تو نہ ہو کہ یہ لوگ بڑے بیچارے نقصان کے اندر ہیں۔ ہم یوٹیوبرز نے بھی بہت زیادتیاں کی ہیں، ہمارے فاریکس ٹیچرز نے بھی بہت زیادتی کی ہیں، ہمارا سکیمر اپنے سکیم کو پھیلا رہا ہے، لیکن ہمارا ٹیچر، ہمارا کامیاب بندہ اپنی کامیابی کو اور اپنے علم کو چھپا رہا ہے۔ ہم مجرم ہیں، روز قیامت شاید ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا اس چیز کا۔ تو اس چیز کو اپنے فیس بک پہ پھیلائیں، اپنے سوشل میڈیا پہ پھیلائیں، یہ ایک درد ہے جو لوگوں کو بتائیں۔ اب رہنا تو کچھ لوگوں نے پھر بھی نہیں ہے، ان کو انجیکشن لگے گا تو وہ رہیں گے، لیکن آپ نے اپنا کام اس نیت کے ساتھ کر دینا ہے کہ بس آپ کی وجہ سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، اور یقین رکھیں کہ پھیلانے سے ہر چیز بڑھتی ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ سکون ہو، اور گھٹانے سے ہر چیز گھٹتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ عزت ہو،
کہ اگر آپ کسی کی انسلٹ کریں گے انسلٹ ملے گی، اچھا کریں گے اچھا ہوگا، برا کریں گے برا ہوگا، کر بھلا ہو بھلا۔ تو امید ہے ان چیزوں کو آپ لوگ دوسروں تک پھیلائیں گے، اور یقین رکھیں دنیا کی سب سے بڑی چیز، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، علماء مفتیان بھی سن رہے ہوں گے، اگر نہیں سن رہے تو شاید آپ ان سے ایک بات لیجئے گا، شاید کوئی فتویٰ میرے خلاف نہیں دے گا، اس شخص سے جس شخص کو آپ نہیں جانتے، جیسے میرے لیے آپ ہیں، آپ کی میرے لیے نکلی ہوئی دعا شاید اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ یہ دعا اس شخص اس نیک لوگ سے بھی بہتر ہے جس کے پاس ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، اور وہ بد آدمی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، انجان بندے کے لیے جو دعا کرتا ہے نا، وہ اس نیک بندے کی اسی دعا سے اچھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بے شک پوچھ لیں، تو اپنے لیے ایسا کریں کہ وہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں جو لوگ آپ کے لیے اچھا بولیں، جو لوگ آپ کو نہیں جانتے، جن کے لیے آپ انجان ہیں، بس اتنا سارا ہے۔ کوئی سوال بندہ ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔